شیر دل کی واپسی۔ اس بار عاشی، عینی اور مٹھو امی کے ساتھ بازار گئے اور ایک عدد پیارا سا زرد چوزا خرید لائے اور جھٹ پٹ مشترکہ مشورے سے اس کا نام شیر دل رکھ دیا۔ دن بھر اس سے کھیلتے، دل بہلاتے، کھلاتے پلاتے اور خصوصی دیکھ بھال کرتے اور رات کو اپنے کمرے میں چارپائی کے نیچے ہی رکھ لیتے۔ تینوں بہن بھائیوں نے عہد کیا کہ اس بار وہ کسی قیمت پر اس کے بڑے ہونے پر اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ مٹھو بولا، پچھلی بار ہم نے کتنی محنت سے چوزا پالا تھا، اور جب دوسرے گاؤں سے دادی جان آئیں اور بیمار پڑ گئیں تو امی جان نے اسی چوزے کی یخنی بنا کر دادی جان کو پلا دی تھی۔ عاشی بولی، وہ تو خیر ابھی چوزا ہی تھا، مگر وہ تمہیں کالا چوزا یاد ہے جسے ہم نے خوب پالا تھا، اور جب وہ صحت مند مرغا بن گیا تو گھر میں اچانک کہیں دور سے مہمان آ گئے اور امی نے اسے پکا کر مہمانوں کی دعوت کر ڈالی تھی۔ ننھی عینی اداسی سے بولی، ہاں، اور ہم کتنا روئے تھے، ہم تینوں نے چکن کڑھائی کا ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ اب عاشی پرعزم لہجے میں بولی، اس بار ہم اس چوزے کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، جب یہ بڑا ہو جائے گا تب بھی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ عینی اور مٹھو نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور معصوم نازک زرد چوزے کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے ان تینوں کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے بھی ان کی بات سن لی ہو، اور پھر سر جھکا کر دانہ چگنے لگا۔ جلد ہی شیر دل تینوں بہن بھائیوں سے مانوس ہو گیا اور ان کی ایک پکار پر ان کی جانب لپک آتا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک صحت مند، تندرست، توانا، خوبصورت مرغا بن گیا تھا، اور صبح کی اذان سے ذرا پہلے اپنی گردن پھلا کر، اپنے پر پھڑپھڑا کر بانگ دینے لگا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ شیر دل کی بانگ سے ہی صبح سب کی آنکھ کھلتی۔ ایک دن تینوں بہن بھائی شیر دل کو گھر سے باہر لے گئے، خود تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیت کود میں مصروف ہو گئے۔ شیر دل گھاس پھوس سے دانہ تلاش کرنے لگا۔ یکایک ننھی عینی کو شیر دل کا خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اسے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نامعلوم اندیشے کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس نے فوراً عاشی، مٹھو اور باقی ہمجولیوں کو بھی شیر دل کی گمشدگی کے بارے میں مطلع کیا۔ اب سب ساتھی پرجوش ہو کر شیر دل کو چاروں جانب ڈھونڈنے لگے۔ عاشی اور مٹھو بھی روحاں سے ہونے لگے اور بالکل نا امید ہو چلے تھے، کیونکہ انہوں نے درختوں کے اوپر بھی دیکھا اور ہر جھاڑی کو کھنگال لیا تھا۔ مٹھو کا دوست دور اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھو وہاں جو پرانا کنواں ہے نا، گھنے درخت کے نیچے، کہیں تمہارا شیر دل اس میں نہ گر گیا ہو۔ عینی گھبرا کر بولی، خدا نہ کرے۔ پھر سب دوست بھاگ کر اس کنویں تک پہنچے، جہاں سے ضرورت مند اور مسافر پانی حاصل کرتے تھے۔ کنویں کا منہ صرف اتنا ہی کھلا تھا کہ ڈول یا بالٹی ڈال کر پانی نکالا جا سکے۔ چنانچہ بچوں نے بے صبری سے کنویں میں جھانکا۔ ببلی پرجوش ہو کر بولی، ارے مل گیا، مل گیا، وہ دیکھو کنویں میں موجود پانی میں شیر دل ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ شاید وہ دانہ چگتے چگتے انجانے میں کنویں میں گر گیا ہوگا، مگر شکر ہے زندہ ہے۔ جلدی ڈول ڈالو تاکہ وہ اس میں بیٹھ کر اوپر آ جائے۔ عاشی اور مٹھو نے جھٹ پٹ ڈول کنویں کی رسی سے کھول کر اندر لٹکا دیا۔ بے چین شیر دل فوراً ہی ڈول میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سب بچوں نے ڈول اوپر کھینچا اور شیر دل کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر سب دوست بے حد خوش ہوئے۔ مٹھو پیار سے اس کے گیلے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگا، مگر کون جانتا تھا کہ شیر دل کو ابھی کتنی آزمائشوں اور امتحانات کا سامنا کرنا تھا۔ پورے رمضان تینوں بہن بھائی اگرچہ روزے سے ہوتے، مگر شیر دل کے دانے اور پانی کا خاص خیال رکھتے۔ رمضان خیریت اور رحمتوں کے سائے میں گزر گیا۔ عید کی آمد تھی۔ بچے نئے لباس اور جوتے پہننے کے لیے بے تاب تھے۔ عاشی اور عینی نے شیر دل کے زرد پروں پر مہندی لگا دی